سر جی باخدا بات شروع ہی اب ہوئی ہے اور میں یہیں سلام کر کے جا رہا ہوں باخدا. یہاں مضمون اینڈ ہوتے ہیں, میری بات باخدا شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. جب وہ لا سکتا ہے اس نے بیٹھے ٹور کے ہو کر جب وہ لا سکتا ہے بڑے نبی کا بڑا وسیع میرے چھٹے امام سے سوال ہوا, بادشاہ جب وسیع تخت لے آیا تو وہ تو وسیع تھا, کیا نبی خود نہیں لا سکتا؟ اپنے مرلے کو ساتھ ملائیں پلیز, اب بات آگے چل رہی ہے. جب وہ وسیع لے آیا تو نبی نہیں لا سکتا. بھائی جان پھیلائیں جھولی, اگر وسعت ہے تو عرش اتار رہا ہوں آپ کی جھولی میں, جملہ نہیں ہے. جب وسیع لے آیا, خدا کی قسم ڈیزرو بھی صاحب ممبر سلونی کی اولاد کرتی ہے ایسے جملے بولنا. دنیا میں اور کون ہیں جو ایسی باتیں کریں گے؟ جب وسیع لے آیا تو نبی نہیں لا سکتے تھے, فرمایا لا سکتے تھے, نبی بھی لا سکتے تھے, وہ تو نبی ہیں. بادشاہ پھر نبی خود, ہائے ہائے ہائے, بادشاہ پھر نبی خود تخت کیوں نہیں لائے؟ میرے چھوٹے بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا نبی خود تخت اس لیے نہیں لائے, وہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے, دنیا والوں آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے. علی شاہ جی آ کے دیکھو, آ کے دیکھو بکار بھائی, میرے محترم ذاکرین عظام, میرے وسیع کی ساری مجلس بھول جانا, علی عباس عسکری کو کچھ بھی نہ سمجھنا. ذاکر تو میں ہوں ہی نہیں, میں ہوں ہی داستان نوا, میں ہوں ہی قصہ گو, اس سے اوپر کی میری بات ہی نہیں ہے. یہ بھی نہ سمجھنا ایک چھوٹا سا قبر حسین کا زوار سمجھنا. میرے نزدیک میرے لیے اس سے بڑی کوئی عزت والی بات ہی نہیں ہے کہ میں کربلا معلیٰ کی زمین پہ جا کے یہ زبان لگا آیا ہوں. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا, سب کچھ بھولنا, یہ جملہ نہ بھولنا. جملہ بہت بڑا ہے. دنیا والوں آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے. خدا کی قسم اس دن مجھے یقین ہوا, اس دن مجھے علم ہوا. 38 دن خیبر میں گزارنے کے بعد آخری دن نبی نے علی کو کیوں بھیجا؟ اب کس نقطے سے تجھے علی کی فضیلت سناؤں یار حماد بھائی؟ کتنی دیر ہوگی یہ پڑھتے ہوئے؟ 10 منٹ, آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہونے, زیادہ ہو گیا ہونے جی. اپنی گھڑی تیز کرو کروا لو. 40 منٹ ہو گئے. کتنی دیر ہو گیا؟ 40 منٹ ہو گئے. 40 منٹ, سوری ٹو سے, بہت زیادہ ہو گیا سر, پلیز بہت زیادہ ہو گیا. بس یہیں سلام کر کے جا رہا ہوں. 40 منٹ اور سحری ہو گئی, اور روزے داروں اللہ دے پیاروں جاگو, سحری دا ویلا ہو گیا ہی نہیں. آخری شعر ہو یا علی میں درازی رویا جی جملے کا وزن. 40 منٹ پڑھ رہا ہوں, خدا کی قسم 4 گھنٹے بھی پڑھتا رہتا تو سرکار سلیمان بن داؤد پہ بات ہی کرنی تھی. 40 منٹ کے بعد میرا دل بن رہا ہے کہ میں شعر پڑھوں. اب وہ اندر ایک روح تو ہے نا جیسے شاعری پسند ہے, میں شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں. نہ کرتا ماحول دیکھ کے میں شعر پڑھ رہا ہوں. پوچھ لیا بندوں میں, اچھا شعر کس کا ہے؟ ممبر پہ کھڑا ہوں, مجھے نہیں پتا کس کا ہے, ہوتا تو میں اس کا نام لیتا ضرور. شعر کمال ہے بخدا. بندوں میں بادشاہ حسن نے مولا علی سے پوچھا, بادشاہ سنا ہے سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتا؟ فرمایا کرتا تھا. بابا اس نبی کے پاس علم کیا تھا؟ بابا اس کے پاس عمل کیا؟ یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جنہیں 100% یقین ہے نا کہ گھر کا چولہا شاہ نجف کی نالین کے صدقے میں جلتا ہے, واجب سمجھ کے ہاتھ نیچے رہے گا ہی نہیں, اوپر ہی بلند ہوگا. جسے نہیں لگتا وہ بندہ بات اپنے پاس رکھے, جملے کا وزن کیجیے گا. 40 منٹ کے بعد حوصلہ کر رہا ہوں کہ شعر پڑھ سکوں. بابا عمل کیا تھا؟ علی حسن علیہ السلام سے فرما رہے ہیں, میں بتاتا ہوں سلیمان کے پاس عمل کیا تھا. حسن یہ بات یاد رکھنا, اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ, کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ. انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ, تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ. اور معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا, اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا. معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا, اس پاک نگینے پہ. مولا کی قسم جناب سلیمان بن داؤد کے پاس آخری 1 منٹ ہوں, میرا فضائل ختم ہو گیا. مصائب بھی پڑھوں گا تو صرف 2 مصرے پڑھوں گا, ورنہ وہ بھی نہیں پڑھوں گا. جناب سلیمان کے پاس ایک انگوٹھی تھی, اس میں ایک نگینہ تھا, اس نگینے میں ان کی بادشاہت بن گئی.
نشانی خدا ہر بات سنے، میری بات یاد رکھیے گا، خدائی گورنمنٹ جو ہے نا وہ نظام، وہ کچھ بندوں کو چنتا ہے جنہیں اپنا بنا کر زمین پہ بھیجتا ہے. اب میں آپ کو سمپل زبان میں سناؤں، اور جسے وہ چنتا ہے اسے کچھ عہدے بھی خدا خود دیتا ہے، کچھ نشانیاں دیتا ہے، جس نشانی سے اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے، اور وہ نشانی جسے ہر اللہ والا اپنے ساتھ زمین پہ لاتا ہے اسے مذہب کی اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں. معجزہ اسے کہتے ہیں جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے، جو دراگ سے بالا ہو. میری بات زیادہ میں پریشان تو نہیں آپ کو؟ نبی خدا کے پاس جو نبوت کی نشانی تھی، جیسے جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس عصا تھا، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ ایک لمبی بحث ہے. نبی کے پاس ایک انگشتری تھی، مانگا تھا بار الہ مجھے دے، خدا نے انگشتری نشانی کے طور پہ دی. ہواؤں میں سفر ہو رہا تھا، خدا سے کہا بار الہ میری جو اتنی بادشاہت ہے، ہر چیز میرے تابع ہے، اس کی ویلیو کیا ہے انگوٹھی کی؟ یہ چھوٹی سی انگوٹھی، اس کی ویلیو کیا ہے؟ آواز توحید ہے، اس کی ویلیو بتاتا ہوں، ذرا اسے اتار تو صحیح. گجرات کہاں تک چلو گے میرے ساتھ؟ ذرا اسے اتار تو صحیح نا. نبی خدا نے اتاری، نبی کے ہاتھ سے انگوٹھی گر گئی، نبی کے ہاتھ سے انگوٹھی ڈٹھی تے اتھے تلے ڈٹھی جتے تلے دریا آئی. علی شاہ جی، نبی نے انگوٹھی اتاری، نبی کے ہاتھ سے انگوٹھی گر گئی نیچے دریا میں. دریا میں مچھلی تھی، مچھلی نے انگوٹھی کھائی، مچھلی کا شکار ہو گیا، مچھلی منڈی میں آ گئی، مچھلی وہاں سے فروخت ہو گئی. جس نے خرید کی تھی وہ اپنے گھر لیا. جب وہ گھر لایا اس نے دختر یا زوجہ کو کہا کہ اس کو نہر کرو، پیٹ چاک کرو اور سریلی جی کر کے بنا دو. انجی کہتے ہیں نا، اور کیوں کہتے ہیں، اور آرڈر دیر تو زمانہ ہی نہیں کرتا. اس نے کہا بھی اسے ذرا بنا دیں. اچھا خیر، میں جو بات کروں اس پہ بھی دھیان رکھیے گا. اس نے اس کا پیٹ چاک کیا، ابھی پیٹ چاک کیا اور اس کے پیٹ میں سے ایک انگشتری برآمد ہوئی. یہاں انگشتری برآمد، ہائے ہائے، انگشتری یہاں برآمد ہوئی، وہاں اس بندے کے دروازے پہ دق الباب. باہر سے نبی خدا، اندر پیٹ، مچھلی کے پیٹ میں سے انگشتری نکلی. وہ وہاں کو چلا، وہ وہاں کو چلتا جا رہا تھا. دروازہ کھولنے سے پہلے یہی جملے پڑھے ہیں. اس نے پوچھا کون ہے باہر؟ پوچھتے ہیں نا دستک. اب تو خیر مہمان جانے والا زمانہ ہی ختم ہو گیا، کسی کے گھر کون جاتا ہے؟ موبائل قبلہ نے کام ہی اتنا فاسٹ کر دیا، مالک انہیں سلامت رکھیں اور ان کے یوزرز کو بھی مالک اچھی توفیق دیں. وہ اس نے پوچھا کہ کون ہے باہر؟ یہاں سے پوچھ رہا تھا، پیچھے سے بیٹی نے آواز دی، ابا اس کے پیٹ میں سے مچھلی نکلی ہے. باہر سے نبی کی آواز آئی، پر مچھلی دے ڈیڈے جو جڑی انگوٹھی نکلی ہے نا، او میں دیتا میں دستا میں کون. بیٹی نے کہا کہ مچھلی کے پیٹ میں سے انگوٹھی نکلی ہے، انگوٹھی نکلی ہے. تو نبی خدا کے پاس اب اس انگشتری کے اوپر پوری ایک مجلس ہے. یہ انگشتری کہاں سے چلی، کس کے پاس آئی، کس کے پاس آئی، کس کے پاس آئی. علمین کی قسم کھا رہا ہوں، پلیز 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 میری بات پہ یقین کر لینا. علی عباس عسکری ممبر چھوڑ کے سلام کر رہا ہے. یہ انگشتری چلتی 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 میرے مولا علی کے پاس آ، جناب سلیمان سے چل 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 کے مولا علی کے پاس آ گئی. خدا دی قسم ہے، اس بندے نے افطاری کچھ نہیں کھاتا، اس بندے نے جیڑی سحری کرنی ہے بھاویں انہیں روزہ نہیں رکھنا، انہیں تامی کرنی ہے تو انہیں فالتو کرنی ہے. یہ میری گل ضائع ہو گئی. حماد میرے بھائی آپ خود ذاکر ہو یار، ابھی تک کی میری مجلس یہ بات بہت مشکل ہے. مولا کی قسم I want to say something. اس بات پہ خدا میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. بات اتنی مشکل ہے، گجرات والے ایک منٹ، یہ بات اتنی مشکل ہے. ابھی تک کی نوکری ایک طرف علی شاہ جی، یہ ایک سیکنڈ کا جملہ ایک طرف وہاں سے چلتی کئی ہاتھوں میں سے ہوتی، مولا علی کے پاس آ گئی. عزت حسین کی قسم ہے گجرات والوں، علی عباس عسکری اور کیا کرے، رکھو میرے سر پہ قرآن. یہ وہی تو انگوٹھی تھی جس میں سلیمان کی ساری بادشاہت بند تھی، اور یہ وہی تو انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکوع میں زکات دی. نہیں آیا وہ بندہ مجلس میں جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا اپنا. ان ہاتھوں کو سلام کروں، یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پر لگے، مل کے بولے سخیلا لکلندر. یہ وہی انگوٹھی تھی جس سے میرے مولا نے زکات دی تھی.
किबला नसीम अब्बास रिजवी साहब का जुमला मुझे याद आ गया और मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। नसीम अब्बास रिजवी साहब ने फरमाया था मालिक उनके आगे के सफर आसान करें। कैसे कैसे लोग थे खुदा की कसम। नसीम अब्बास रिजवी साहब फरमाते हैं कि मैं सरगोदा के नवा में मजलिस पढ़ने के लिए गया। मकसूद जाफरी साहब फरमाते हैं मेरे से पहले वहां पर इल्मी जंग छिड़ी हुई थी। बंदे बात कर रहे थे कि अली ने हालत रकू में ज़कात दी, हाथ बढ़ाया, अंगुश्तरी उतरी, हाथ वापस आया। फिक्र की निगाह में ये फेले कसीर है। फेले कसीर हो तो नमाज नमाज नहीं रहती, नमाज बातिल हो जाती है। अब यहाँ पे चला कि वो सवाली कौन था तो फिर बात उतर चली जाएगी। खुदा की कसम इस दरवाजे पे दुनिया ने मांगा ही मांगा है, लेकिन जो वाक़यात मशहूर हो गए वो मदीने के भिखारी वयुतइमून अत्वाम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अली अब्बास अस्करी शिया बच्चा नहीं कह रहा, बुजुर्ग अहले सुन्नत आसमान से बड़ा नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने लिख दिया था कि इनके दरवाजे पर आकर मांगने वाले मदीने के सवाली मिस्कीन नहीं थे बल्कि जन्नत के फरिश्ते बताते थे ज़हरा से मांगना बिदअत नहीं होती है। मुझे चैलेंज कर रहे हैं अली अब्बास अस्करी, आखिरी बात पे सलाम करके जा रहा हूँ। मुझे दुनिया वो सवाली दिखाए जो अली से अंगूठी मांगने के लिए आया था। वो था ही अर्श की मखलूक, वो जहां से आया था वहां का सामान लेके वापस चला गया। बंदे बात कर रहे थे अली ने पहले, अच्छा ये तो वो बात थी जिसमें जिब्राइल आयत लेके आए थे।